تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون آج پارلیمانی پاور شو کریں گی۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی اور وقاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس لاہور میں جاری ہے، اور حمزہ شہباز کی زیر صدارت بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پارلیمانی اجلاس اس وقت جاری ہے۔ ہمارے تجزیہ کار شکیل انجم، محمد الیاس اور بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا بھی ہمارے بیورو چیف جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل پنجاب کی سیاست میں کیا ہلچل ہونے جا رہی ہے اور پنجاب کی سیاست اوور آل ساری سیاست کو کس طرح سے بدلے گی، اس پر ہم انہی تینوں حضرات کا تجزیہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے عامر الیاس رانا صاحب آپ کی جانب آئیں گے، کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جس کی تلاش میں اس وقت حکمران اتحاد پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، رائے حق پارٹی اور باقی جو ان کے آزاد اراکین ہیں وہ بھی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی وقاف لیگ سارے ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ اندر کا خوف پچھلی دفعہ کا جو کچھ ہو چکا ہوا ہے کہ ریولٹ ہوا پی ٹی آئی کے اندر، اس میں آپ کہتے رہے سندھا اس میں پیسے لگ گئے، فلاں جگہ لگ گئے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ بکا نہیں کرتے، وہ اس وقت کے حالات تھے۔ آج عمران خان کا بالکل ایک پریشر بڑھا ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر ان کو رزلٹ بہت اچھے ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے ایک ممبر پہ انہوں نے 40 کروڑ کا الزام خود لگا دیا، اور ایک جو زعیم قادری صاحب کی اہلیہ ہیں ان کی آئی ہے کہ کرونا ہو گیا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے تھے نا کہ کچھ لوگ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دیں گے، کوئی کچھ کرا دیں گے، تو وہ خطرات بہرحال دونوں طرف ہیں۔ وہ پی ایم ایل این کی طرف بھی ہیں کہ کل اچانک، کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ چھپ کے کہ نہ آئیں میڈیکل سرٹیفکیٹ دے، وہ اسمبلی ہال کے اندر بیٹھ کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں کر رہے۔ وہ کسی بھی سائیڈ پہ نہیں جائیں گے، وہ سائیڈ ہار جائے گی جس طرف کے لوگ زیادہ اگر کہیں سائیڈ پہ ہو گئے تو میچ مقابلہ، اور پھر الزامات چونکہ سیاستدان ایک دوسرے پہ پیسے کے لگا رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا منظور چنیوٹی نے کہا مجھے 10 کروڑ روپے کی حرم میں آفر کی گئی، اور پھر اسلام آباد مطلب پاکستان پہنچتے ہی پھر آفر کی گئی، ادھر انہوں نے کہہ دیا 40 کروڑ کی ہے، اور عطا تارڑ نے کہا جی یہ دیکھیں یہ ریزائن اپریل میں کر گیا تھا اور اس کو پبلک نہیں کیا تھا ان لوگوں نے، خود ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ گیا ہوا تھا اور میں پبلک کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہ خدشات موجود ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ سوال کیا، اور میں اتنا لمبا چوڑا اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا یہ پتہ حال میں جا کے لگے گا۔ پہلے تو یہ کہ گھنٹیاں جب بجیں گی تو کیا اراکین، جیسے ایک کا پتہ چل گیا کہ وہ پاکستان سے باہر تشریف لے گئے ہیں، ایک کیا ان کے لیے ایسا کون سا اسپیشل انتظام ہوگا کہ کرونا ہے تو وہ کس طریقے سے ان کو کس شیشے کے باکس میں کس طریقے سے لائیں گے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں، یا کتنے لوگ اور بیمار ہوتے ہیں یا ڈس اپیئر ہوتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ سوال رہے گا جب تک اسمبلی ہال بند نہیں کر دیا جاتا گھنٹیاں بجانے کے بعد کہ جی اب کوئی بندہ آئے گا نہیں جائے گا نہیں، اور لابیز اے اور بی ڈکلیئر کر کے کہ جی اس طرف والے اس طرف جائیں گے، چودھری پرویز الہی والے اس طرف جائیں گے اور حمزہ شہباز والے دوسری طرف جائیں گے۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے، کتنے اراکین غائب ہو چکے ہیں، تو جس طرف کے زیادہ اگر ہو چکے غائب تو رزلٹ بھی پتہ چل جائے گا، اگر ٹھیک ہیں تو پھر آخری بات وہی رہ جائے گی کہ کیا وہ موقع پہ بیٹھ کے کوئی انکار کرتا ہے سامنے سب کے کہ میں نہیں ووٹ دیتا، اور اس کے بعد جس کے پاس اکثریت، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت 186 ووٹ چودھری پرویز الہی کے پاس کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہیں، اور تقریباً 180 کے قریب ووٹ حمزہ شہباز صاحب کے پاس موجود ہیں، تو 6 ووٹوں سے اس وقت چودھری پرویز الہی کا پلڑا بھاری ہے۔ اب ہم ساری جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اسی پہ کر رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ نے یہ بیان دے دیا، انہوں نے یہ بیان دے دیا، لہذا کل کیا ہوگا یہ موقع پہ پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے محمد الیاس صاحب، اس وقت کافی سیاسی ہلچل چل رہی ہے، رابطے تیز کیے جا رہے ہیں، اور حمزہ شہباز اور عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی لیڈران کا جو ہے وہ اجلاس بھی اس وقت جاری ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے آج جو ابھی اس وقت اجلاس ہونے جا رہے ہیں، جو رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کا کافی اثر پڑ سکتا ہے کل ہونے والے الیکشن پہ؟ جی یہ تو اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، سیاست میں آخری لمحہ بھی بڑا اہمیت کا حامل رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہال میں بھی اگر بیٹھا ہوا کوئی ووٹ ادھر بھی مل سکتا ہے ان کو، تو 186 سے 185 بھی ہو سکتے ہیں یا 187 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ صورتحال ہے کہ سیاست میں اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا، آخری لمحے تک یہ فائٹ کریں گے، اور دونوں گروپوں کی، دونوں پارٹیوں کی جانب سے اور جو اتحادی ہیں آپس میں اس وقت پوری کوشش لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں زرداری صاحب بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، ان کی بھی اجلاس ہو رہا ہے،
پارٹی کا, تو وہ کوئی نہ کوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس سے رابطہ کر کے ہر کوئی دیکھ لیں. آج اس وقت جو ایک جیسے آپ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا ہے جو کہیں لیں ورکر یا ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے, وہ بھی رابطہ کر کے کوشش کر رہا ہے, اس وقت بتا رہا ہے کہ جی وہ توڑ جوڑ میں لگے, اور اس لیے تو ان کے نام آ رہے ہیں سب کے کہ جی اتنی آفر کر دی, اس لیے چاہے وہ مذاق سے کوئی کہتا ہے تو اگلا جا کے اپنا پارٹی میں اہمیت جتانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کل تو ایسے ایسے بیان دیکھے جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اتنے کی آفر ہو گئی, ہمیں اتنے کی آفر ہوئی, ہم اپنی پارٹی کے قائد کو نہیں چھوڑ کے جائیں گے. ظاہر ہے ہر کوئی اس وقت جو ہے وہ ایک اپنا کیش کروانے کے لیے کر رہا ہے. تو وہ یہ جو صورتحال ہے اس میں دیکھ لیں, کیونکہ ان کو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو جو ہے اس وقت برتری حاصل ہے, اور ان کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں, اور خان صاحب بھی آج آ کے ان سب سے جو کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پہلے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا تھا, پھر دوسرے ہوٹل میں منتقل کر دیا جہاں سیکیورٹی زیادہ ہے, جہاں کوئی جا نہ سکے, ایون کہ میڈیا کو بھی اندر جانے کی ایکسیس نہیں ہے, باہر ہی سارے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے. کیونکہ خان صاحب جائیں گے اور جا کے خطاب کریں گے, اور پی ایم ایل این کے بھی سارے ان کو امیدواروں کو لے کے گئے, بلکہ اس بارے میں کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں, دوسروں سے بھی ہو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے وہ ان کو ڈاج کر سکیں, کسی طرح اپنے نمبر گیم میں زیادہ کر سکیں. لیکن یہ ہے کہ اب جیسے عامر بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جب تک ممبر اندر گھستے ہیں ایک ٹائم کے مطابق, اور اس وقت بھی اندر جاتے ہوئے بھی کوئی ممبر ادھر سے ادھر بھی ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی وقت پر نہیں پہنچ سکتا, یا جس طرح چودھری صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی اس میں پی ایم ایل این کے سمیع اللہ صاحب اندر بر وقت نہیں پہنچ سکے تھے اجلاس میں, جب ان کا نام پکارا اس وقت ان کو ٹائم آؤٹ ہو گیا, اور اس وقت انہوں نے کہا ختم ہو گئی ان کی تحریک. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بڑے ٹیکنیکس وغیرہ جو سارے جو ہیں داؤ پیچ وغیرہ, اس کو سیاسی جماعتوں کو یہ بھی دیکھنے پڑیں گے کہ وہ کس طرح امیدواروں کو اندر لے کے جا کے اپنی گنتی کروا سکیں. اب ووٹ جب ڈالے جائیں گے اس وقت تو سامنے ہوگا, تو اس وقت تو یہ نہیں کوئی کر سکتا. یہ بڑا ہے کہ یہ ہو گیا کہ اگر اپنی پارٹی سے ہٹ کے کوئی ووٹ دیتا تو اس کو ووٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. تو یہ بھی ہے. دوسرے ہیں آزاد امیدوار بھی ہیں, وہ بڑی اہمیت کا حامل ہیں کیونکہ وہ جب مرضی جا کے کر سکتے ہیں. تو لیکن اس وقت جو پارٹیز ہیں ان کے اپنے دیکھیں اپنے بندوں کو رکھ لیا, اور کل یہ دیکھیں گے کہ رات بھی آج ساری رات بھی بڑی اہمیت کے ہے, کیونکہ اس میں بھی رابطے ایک دوسرے سے کیے جائیں گے, اور کوئی پتہ نہیں کہ کون کس وقت بھی کون سے کروڑ پر ٹوٹ جائے. یہ کروڑ بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اب 50 کروڑ تک کی سنی تھی, اس کے اوپر ابھی تک کوئی آواز ابھی تک نہیں آئی. یعنی یہ تو ویسے ہی چھوڑا گیا تھا کہ ایک ریٹ بتایا گیا تھا 50 کروڑ, اس سے اوپر بھی بولیاں جائیں گی, اور وہ دیکھیں گے وقت پر اہمیت رکھتی جائے گی, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا یہ ریٹ بھی بڑھتے جائیں گے. اور دیکھ لیں اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا, کیونکہ اس کے بارے میں نہ کسی نے کچھ کرنا ہے کہ جی کیا سیاست میں ہونا چاہتا ہے. یہ عام ووٹر دیکھ لے کہ وہ اس کے لیے یہ بڑا اہمیت ہے کہ وہ بیچارہ کس طرح ووٹ ڈالنے جاتا ہے, ان کو منتخب کر کے اراکین کو لے کے جاتا ہے, وہ جا کے وہ دیکھے کہ نہ ان کا دیکھے کہ ان کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے, ووٹر نے کیا کس لیے بھیجا تھا. وہ کچھ نہیں کرتا, وہ صرف اپنی دھاڑی لگا کے وہ سائڈ پر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی یعنی ووٹر بڑا مایوس ہوتا ہے ایسے مسئلوں میں. وہ پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا, تو اب وہ کچھ نہیں ہوگا, وہ اب وہ امیر ہوگا اور آپ لوگ پھر ایک دفعہ پھر غریب ہو گئے. ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو منتخب کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کا امیدوار کیسا ہوگا جو کہ آپ کے ساتھ آخری دم تک لڑے گا. یہ تو ہے کہ اب دیکھ لیں سیاست میں تو چل رہا ہے اب, اور پاکستان پنجاب کی جو سیاست ہے گزشتہ 3.5 مہینے ہو گئے ہیں اسی طرح چل رہا ہے, بالکل ایک دوسرے کو اب شکست دینے کے لیے. ایک جگہ ایک وقت میں چودھری صاحب اس مقام پر کھڑے تھے, آج نون لیگ اس مقام پر آئی ہوئی ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کھینچا تانی کا سلسلہ یہ جاری رہے گا پورے سال. اب بحران تو اصل اب شروع ہو رہے ہیں جو پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اگر یہاں سے جو بھی منتخب ہوگا, تو اگر پی ٹی آئی منتخب ہوتے تو گورنر آگے سے نون لیگ کا, تو پھر ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوگا. تو یہ بحران ہے, چلتے رہیں گے اس طرح ہی یہ, اور سسٹم جا کے ٹھیک تبھی ہوگا جب ادھر آئندہ جنرل الیکشن ہوں گے, اس میں جو انتخاب جو منتخب ہوں گے, یا پھر ورنہ یہ اکانومی پر کوئی سی کی توجہ نہیں. اس وقت سیاسی استحکام کے لیے توجہ پر لگے ہوئے ہیں, اور سیاسی استحکام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا کوئی اس وقت. ٹھیک ہے شکیل انجم صاحب, ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہوتا ہے تو پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال تھی وہ کافی مایوس کن تھی. کیا لگ رہا ہے کہ کل کے دن میں کوئی اس طرح کی صورتحال دکھنے کو آ سکتی ہے؟ دیکھیں نبیلہ, جو پچھلا انتخاب تھا اس میں ظاہر ہے بڑا افراتفری ہوئی, لوگوں کو مارا گیا, پولیس بھی طلب کی گئی,
آپ نے دیکھا کئی MPA زخمی ہوئے، پولیس اہلکار زخمی ہوئے، تو بڑا دھینگا مشتی ہوئی اور بڑا الارمنگ سچویشن تھی اس وقت. لیکن جو کل کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، میرے خیال یہ والی سچویشن کل نہیں ہوگی، اور چیزوں کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا جائے گا، اور اس قسم کی جو پچھلی مرتبہ ہمیں دیکھنے کو چیزیں ملی ہیں اس قسم کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی. اور جہاں تک تعلق ہے کہ کل کس نے جیتنا ہے کس نے ہارنا ہے، تو وہ آخری لمحے تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں صورتحال پچھلے الیکشن میں تبدیل ہوئی، ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ PMLN کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے جا کر حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا اور اپنی سیٹیں بھی گنوائیں. لیکن اس مرتبہ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال پچھلی دفعہ سے اس حوالے سے بھی مختلف ہے کہ اب جب کہ آلموسٹ 24 گھنٹے رہ گئے، 23 گھنٹے رہ گئے انتخابات میں، CM کے انتخاب میں، تو ابھی تک ایک ہی جو رکن اسمبلی ہے رحیم یار خان سے چودھری مسعود، انہیں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ باہر چلے گئے ہیں. باقی ابھی تک کوئی ایسا رکن اسمبلی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہو کہ انہوں نے اپنی وفاداری تبدیل کر لی ہے یا کیمپ تبدیل کر لیا ہے یا PTI چھوڑ کر ان کے ہوٹل سے نکل کر دوسرے ہوٹل میں چلا گیا ہے یا اس کی پریزنس نہیں ہے. جو دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں جانب سے وہ یہی کیے جا رہے ہیں کہ ان کی جیت یقینی ہے، اور PTI بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک کے جو نمبرز آئے ہیں اس میں ظاہر ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا نمبر زیادہ ہے، اور PMLN کا نمبر جو 6-7 کا فرق ہے MPS کا، اگرچہ بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی فرق موجود ہے. اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ PTI کا پلڑا بھاری ہے، اور انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی ٹھیک بنائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کل سے جیسے انہیں یہ پتہ چلا کہ زرداری صاحب لاہور آ گئے ہیں، انہوں نے چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ جو ہمیں PMLQ کے 10 لوگ ہیں ان کی سپورٹ دی جائے. انہوں نے کل سے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، اور جو ایک MPA گیا جس کے اوپر یہ الزام ہے ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے پیسے لیے یا نہیں لیے، ان کے گھر کے باہر احتجاج شروع کر دیا، لاہور میں احتجاج شروع کر دیا، آج پھر احتجاج کی کال دے دی، ان کے وزراء نے پریس کانفرنس شروع کر دی. ایک قسم کا انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا گورنمنٹ کے اوپر، جو لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے ان کے اوپر ان کا پریشر واضح طور پہ نظر آیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو یہ سچویشن تھی وہ ڈیفیوز ہوئی کہ کوئی رکن اسمبلی کہیں بک تو نہیں رہا، کہیں رابطے نہیں کر رہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اپنے اراکین اسمبلی کو ایک ہوٹل میں جمع کیا ہوا ہے، باقاعدہ لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں جن کو باقاعدگی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، کسی کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، اور تمام لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. یہی صورتحال جو ہے وہ PMLN کی ہے. انہوں نے بھی ایئرپورٹ کے قریب سوئس ہوٹل میں جو ہے وہ سارا کا سارا انتظام کیا ہوا ہے، اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ہوٹل کے سٹاف کو بھی، میرے پاس اطلاع ملی ہے کہ ہوٹل کے سٹاف کو بھی چھٹی کرا دی ہے. صرف جو کچن کا عملہ ہوگا وہ وہاں پر موجود ہوگا، جو سرو کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں پر اپنے رکھ دیے کہ وہ جا کے انہیں سرو کریں گے. ہوٹل کے سارے عملے کو وہاں سے نکال دیا ہے، صرف کچن کا عملہ موجود ہے. صرف وجہ یہی ہے کہ جو اراکین اسمبلی آ چکے ہیں ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہ ہو اس وقت تک، جب تک ان کو بسوں میں بٹھا کر اسمبلی ہال نہیں پہنچا دیا جاتا، اس وقت تک کسی بھی MPA کے ساتھ کسی کا رابطہ یا ملاقات نہ ہو سکے. تو ایسی صورتحال میں دونوں جو جماعتیں ہیں وہ پر امید ہیں، دونوں طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے. ادھر سے زرداری کیمپ بھی ایکٹیو ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر کام جو ناممکن ہوتا ہے اس کو ممکن کر دیتے ہیں. انہوں نے لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ایک خصوصی فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے جس میں پیسے جمع کرائے گئے ہیں تاکہ MPs کو جو ہے خریدا جا سکے. اس کے علاوہ منہ سلائی بھی بہت زیادہ متحرک ہیں. کل بھی وہ 2 بار جو ہے اسلام آباد گئے، ایک بار گئے پھر آئے، پھر لاہور سے پھر اسلام آباد چلے گئے. تو اس لیے یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے. دونوں طرف سے کوشش بھرپور کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کل 4 بجے کا ٹائم ہے، دونوں جو جماعتیں ہیں وہ اپنے اراکین اسمبلی کو بسوں میں لے کر جائیں گی، تو اسی وقت صورتحال کلیئر ہو جائے گی. جب وہ جا کر بینچز پہ بیٹھیں گے، A اور B جو گیلری ڈکلیئر ہوگی اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کل پنجاب کی جو چیف منسٹرشپ ہے وہ کس کو ملتی ہے. آیا PTI اور PMLQ کامیاب ہوتی ہے یا پھر PMLN اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اور پیپلز پارٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے، آزاد اراکین بھی ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان آزاد اراکین کا کیا کردار ہوتا ہے کل. آیا وہ، کیونکہ دونوں طرف سے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک طرف سے کوشش نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ
صرف PMLN جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اور PTI نہیں کر رہی. دونوں طرف سے برابر کی کوشش کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اراکین کو جو ہے توڑا جائے اور اپنے نمبرز میں اضافہ کیا جائے. اور پھر جو نتائج آئے ہیں ضمنی الیکشن کے اس کے بعد اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد سے لوگ جو ہے MPs یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیا تو پھر ہمیں آئندہ الیکشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جیسا کہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ الیکشن جلد ہو جائیں گے اور عمران خان ظاہر ہے اگر وہ پنجاب لے لیتے ہیں تو پھر ان کا اگلا نشانہ مرکز ہوگا اور مرکز پہ دباؤ بڑھائیں گے وہ, اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ پنجاب حاصل کرنے کے بعد ہم مرکز کی طرف جائیں. اور کوئی پتہ نہیں وہ پھر جب پنجاب اور KP ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے 2 صوبوں میں جب ان کی حکومت ہوگی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا تو اسلام آباد میں پہنچنے میں انہیں آسانی ہوگی, کراؤڈ جمع کرنے میں بھی آسانی ہوگی. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا ہوگا. اور ظاہر ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں تو جو PMLN کی قیادت ہے وہ بھی اس بات کو سوچ رہی ہوگی کہ اگر پنجاب جاتا ہے تو پھر ان کے لیے اگلا لاہے عمل کیا ہوگا. تو اس ساری صورتحال میں PML بھی اپنی سر دھڑ کی کوشش بازی لگائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کو ریٹین رکھا جائے, وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی رہیں اور کل ہم جیت جائیں. اگر وہ نہیں جیت پاتے تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر PMLN کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی, کیونکہ پنجاب جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, آدھا پاکستان ہے, اور پنجاب کی حکمرانی اگر PTI کو مل جاتی ہے تو پھر PTI کو اگلے جو معاملات ہیں وہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے عامر صاحب, اسی سے متعلق میرا سوال ہے کہ اگر پنجاب میں سیاست بدل جاتی ہے تو پھر وفاق کی سیاست پہ یہ کتنا اثر انداز ہوگا, اوور آل سیاست کا رخ ہم کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں بالکل صحیح بات شکیل انجم کہہ رہے تھے کہ اگر پنجاب کل چودھری پرویز الہی کے پاس ہوتا ہے تو 2 فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں نا. جیسے چودھری پرویز الہی نے کہا کہ اگلا سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اگر وہ کہیں گے اسمبلی توڑ دوں, تو انہیں KP توڑنی ہوگی. KP توڑنی ہوگی تو بلوچستان اور سندھ کے لیے انہیں زور لگانا پڑے گا. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور نہ وہ اسلام آباد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسلام آباد کے اوپر وہ پریشر ضرور ڈالیں گے کہ جی ہم جیسے پہلے دھرنا دینے آ رہے تھے پھر ہم نے ایک نیا دھرنا لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ نے پنجاب میں ہمیں قابو کر لیا تھا, ظاہر ہے قابو کر لیا تھا تو دھرنا ناکام ہو گیا تھا, تو اب روک ٹوک کوئی نہیں ہوگی تو اسلام آباد کے چاروں طرف سے ہم آپ کو گھیر لیں گے. آپ کیا روک لیں گے ہمیں اور کیسے روک لیں گے؟ تو ملک تو ایک انارکی کی طرف جائے گا. اور عمران خان مجبور کرنا چاہیں گے کہ فوری طور پہ نئے الیکشن کرائیں, لیکن اس کے لیے ان کی اسٹریٹجی تھوڑی سی جو میرے پاس اب تک کی اطلاع ہے, میں نہیں کہہ سکتا کل وہ کیا کریں گے, لیکن وہ جو پورے پاکستان میں الیکشن لڑنے کی تیاری ہے نا, انہیں 2 سے 3 مہینے اپنی جو ورکنگ ہے ٹکٹوں کی تقسیم کرنے کی. اسی لیے آپ دیکھ رہی ہوں گی شیخ رشید اکتوبر نومبر میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو وہ 3 مہینے لگانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ عرصہ پہلے انہیں چاہیے ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے وہ اپنی ہوم گراؤنڈ سندھ کے اندر بنا لیں جیسے وہ جلسوں کے بنانا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ دباؤ بڑھائیں گے اور بات چیت کا جو راستہ کھلوانا چاہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تبھی ہوگا کہ وہ اسمبلی میں آئیں. اور جیسے آج چیئرمین نیب کی تقرری ہو چکی بھی ہے, تو چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا, ان کے ممبرز کو ہٹانے کا تو وہی طریقہ کار ہے جو کسی جج کو ہٹانے کا ہے. وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس جائے یا وہ خود ریزائن کریں. وہ کتنا دباؤ بڑھائیں گے, وہ نہیں مانتے اس الیکشن کمیشن کو, تو وہ ساری حکمت عملی سے تیار کر رہے ہیں. ان کا تو خیال یہی ہے کہ ہم پنجاب صاحب آپ کی بات جاری ہے, قطع کلامی کی میں معافی چاہوں گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت